الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، برادران عزیز، ملت اسلامیہ کا عظیم سرمایہ نوجوانان اسلام، میرے معزز دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہر قسم کی حمد و ستائش، تمام قسم کی تعریفیں، تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہیں جو میرا اور آپ کا سارے جہانوں کا پالنے والا، روزی روٹی کا مالک ہے، جس کے قبضے قدرت میں دنیا کی ساری طاقتیں موجود ہیں، دنیا کی ساری قوتیں موجود ہیں، جو اپنی داد و دہش میں، کرم میں، صفا میں، عنایت میں، مہربانی میں، بندوں کی دیکھ ریکھ میں، لین دین میں، عطا و بخشش میں اکیلا ہے، یکتا ہے، داتا ہے، تنہا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کے کرنے کرانے میں، قوت اور طاقت میں کوئی اس کا شریک نہیں، ساتھی نہیں، ہمسر نہیں، برابر ہے. وہ پروردگار جس کو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے عطا کر سکتا ہے، اور جیسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے چھین سکتا ہے. ایسی قوتوں اور طاقتوں والے پروردگار کے دربار میں ہم سجدہ شکر بجا لاتے ہیں. اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ رب العزت کے بعد دنیا کے اندر جو سب سے بڑی ذات ہے وہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن کے صدقے میں یہ زمین بنی، یہ آسمان بنا، یہ چاند بنا، یہ سورج بنا، یہ ستارے بنے، یہ درخت بنے، یہ پہاڑ بنے، یہ ہوائیں بنی. غرض جن کے صدقے میں پوری کائنات انسانی کا وجود ہوا، مجھے اور آپ کو پیدا کیا گیا. ایسے محسن نبی، مشفق نبی، امت کے دردمند نبی، امت کے غمخوار نبی کے دربار میں پوری امت کی جانب سے ہزار ہا کروڑ ہا درود و سلام کا نذرانہ. حمد و صلات کے بعد میرے عزیز دوستوں اور نوجوانوں، آج کی اس باوقار محفل میں آج کے حالات اور ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس عنوان پر کچھ عرض کرنے کا ارادہ ہوا ہے. دعا کیجئے میرے دوستو، اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین محترم، آج دنیا کا نظام بگڑ چکا ہے. ہر طرف تباہی و بربادی نظر آ رہی، ہر طرف ظلم اور ستم نظر آتا ہے، ہر طرف بے حیائی، عریانیت، فحاشی، اور ہر طرف گناہوں کا ایک ماحول، نافرمانوں کا ایک سمندر نظر آتا ہے. جدھر دیکھو ادھر اللہ کے رسول کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، زندگیوں سے اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ نکل چکا ہے. لوگ انسانیت کو چھوڑ کر ظالموں، جابروں اور بلکہ انسانوں سے ہٹ کر جانوروں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. جہالت عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اور جدھر دیکھو ادھر فتنوں کا دور شروع ہوا. بدعات، خرافات، رسم و رواج، ہماری زندگیوں سے دین ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، دینداری ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، ایمان کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمارے اعمال میں وہ لذت ہمیں نہیں میسر ہوتی، ہمیں نمازوں کا شوق پیدا نہیں ہو رہا، قرآن کی تلاوت کے اندر مزہ نہیں آتا ہے، مسلمان کو مسجدوں اور مدرسوں سے محبت نہیں ہے، توبہ اور استغفار کا مزاج ختم ہو رہا ہے.
صدقے اور خیرات سے لوگ دور چلے جا رہے ہیں، یہی چیزیں ہمارے اوپر بلائیں لا رہی ہیں، یہی برائیاں ہمارے اوپر برے حکمرانوں کو مسلط کر رہی ہیں، یہی چیزیں ہیں جو ہمارے اوپر آج ظلم و ستم کی داستان بنی ہوئی۔ میرے دوستو، ہم کو پہلے اپنی ذمہ داری نبھانا ہے، اپنی قوم کی ذمہ داری نبھانا ہے، اپنے خاندان اور قبیلے اور محلے کی ذمہ داری نبھانا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کا اللہ کو جواب دینا ہے، اپنے بیوی بچوں کو کس طریقے سے ہم نے پالا پوسا، حلال لقمہ ان کو کھلایا کہ نہیں کھلایا، پوری زندگی ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا ہے یا نہیں کیا ہے، بچوں کو، بیوی کو اور خاندان قبیلے والوں کو نیک کام کی دعوت تم نے دی ہے کہ نہیں دی ہے، زندگی میں کیا کیا نیک اعمال کیے ہیں اور برے اعمال کیے ہیں، ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے ہر شخص اپنے اور اپنے اہل و عیال کا ذمہ دار ہے۔ آج ہمیں ذمہ داری کا احساس ہونا ہے، ہمارے اندر سے ذمہ داری کا احساس ختم ہو گئی۔ آج دنیا کے اندر کا جو نظام بگڑا ہوا ہے اس پر اگر نظر ڈال کر دیکھیں، حیرت میں ہم پڑ جائیں گے۔ دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ سکون ختم ہو گیا، امن ختم ہو گیا۔ وہ دنیا کی سرزمین جس کو امن اور آشتی کا گہوارہ کہا جاتا تھا، آج نفسی نفسی کا عالم ہے۔ بھائی بھائی کو نہیں بنتا، میاں بیوی کو نہیں بنتا، اولاد ماں باپ کو نہیں بنتا، دوستوں کو نہیں بنتا، پڑوسیوں کو نہیں بنتا، تاجروں کو نہیں بنتا، ڈاکٹروں کو نہیں بنتا، عدالت کے وکیلوں کو نہیں بنتا، پولیسوں کو نہیں بنتا۔ کئی ایسے محکمے ہیں جو ٹوٹ چکے ہیں، ہمارے اندر سے اتحاد ختم ہو گیا، اختلافات کا ایک سمندر ہمارے گھروں میں، ہمارے دلوں میں، دماغ میں، ہماری زندگی میں، ہمارے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رات دن کے اعمال میں اختلاف ہی اختلاف بھرا ہوا۔ ہم ایک نبی کے امت ہیں، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم ایک نبی کے متبع اور پیروکار ہیں۔ ہمیں کس نے یہ اتحاد توڑنے کا حکم دیا؟ اختلاف کب سے ہمارے اندر آیا؟ یہ ہمارے ہی بدعملیوں کا نتیجہ۔ ہمیں اسے درست کرنا، اللہ کا حکم ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں لڑو نہیں، جھگڑو نہیں، اختلاف، انتشار، تنازعات، تشاجرات کو ختم کر۔ پیار کا سبق دیا آقا نے، محبت کا سبق دیا، اخوت کا سبق دیا، بھائی چارگی کا سبق دیا، امن اور آشتی کا سبق دیا، اور بھائی بھائی بنا کر دنیا سے آقا تشریف لے گئے۔ آج وہ کون سی چیز ہمارے دلوں دماغ میں بیٹھ گئی کہ ہم بڑے ہیں، وہ چھوٹے ہیں، ہم بڑے خاندان کے، یہ چھوٹے خاندان کے، ہم مالدار ہیں، ہم امیر ہیں، ہم رئیس ہیں، اور یہ غریب ہیں، اور یہ محکوم ہیں، ہم آقا ہیں، اور یہ غلام ہیں، ہم اس سے برتر ہیں۔ یہ اختلاف ہمارے دلوں سے نکالنا چاہیے، ہمیں پیار و محبت سے دین کی طرف میں آنا چاہیے۔ سب کو مل کر نماز پڑھنے کا اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ اس کے اندر کوئی تفاوت نہیں۔ مذہب اسلام میں کسی کے اندر اونچ نیچ نہیں۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بتقوی اللہ۔ اللہ کے پاس خاندان، قبیلہ، حسب، نسب، وجاہت، اس کا رعب، دبدبہ، اس کی خوبصورتی، اس کی دولت، اس کی حکومت، بادشاہت کا کوئی اعتبار نہیں۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے، تم سب کے سب اللہ کے دربار کے فقیر ہو۔ خدا کے بغیر تمہیں رزق نہیں ملتا، اللہ کے حکم کے بغیر تمہاری بیماری ختم نہیں ہو سکتی، زندگی کے اندر خیر و برکت نہیں آ سکتی۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ نے حکم دیا قوموا للہ قانتین، اے لوگوں فرما بردار بن کر اللہ کے دربار میں آنے والے بندے کو حکم ہے تو وقت کا اپنی جگہ بادشاہ ہو، قطب ہو، وقت کا اپنی جگہ امیر ہو، رئیس ہو، بہت ہی بڑا اپنی جگہ کچھ بھی ہو، لیکن جب اللہ کے دربار میں آتا ہے تو اگر دیر سے آئے تب بھی تجھے سب کے آخر میں کھڑا ہونا پڑے گا، مسجد کے آخری حصے میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگر غریب پہلے نمبر پر آ گئے تو امام کے پیچھے اسے منبر رسول کے سامنے اسے سایہ مل جائے گا، اسے جگہ ملے گی۔ اگر غریب ہے پہلے آ گیا، مالدار دیر سے آیا تو اس کا مقام پیچھے، اور اگر دو مالدار ہیں اور ایک غریب ہے اور دو کے درمیان میں غریب کھڑا ہوا ہے تو اس کا وہی مقام ہے جہاں پر اس نے کھڑا ہے۔ اللہ کے دربار میں کسی کے خاندان اور قبیلے، حسب و نسب، اس کے مال دولت کا کوئی اعتبار نہیں۔ میرے دوستو،
اللہ کے پاس متقی لوگوں کا مقام، تقوی والوں کا مقام۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بتقوی اللہ۔ متقی آدمی اللہ کو پسندیدہ۔ جس زمین میں بھی متقی ہے وہ زمین ناز کرتی ہے، وہاں کے فرشتے ناز کرتے ہیں، وہاں کے حور و ملائک ناز کرتے ہیں۔ جس زمین پر اللہ والا موجود ہے اس کی دعاؤں کا وہ اثر ہوگا کہ محلے والے خوشحال ہوں گے۔ ہمارے گھروں کے اندر تقوی نہیں ہے، ہمارے گھروں کے اندر سے تقوی والے ختم ہو گئے۔ نہ عورتوں کے اندر وہ مزاج، نہ مردوں کے اندر وہ مزاج، نہ بچوں کے اندر وہ مزاج، نہ بڑوں کے اندر وہ مزاج۔ متقی پرہیزگار لوگ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت، ہمارے اندر تقوی چاہیے۔ آج دنیا تقوی والوں سے خالی ہے، آج دنیا نافرمانوں سے بھری نظر آتی۔ اللہ کا عذاب اتر رہا ہے، کیا کیا حالات دنیا کے بدل رہے ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ روزانہ 15-20 دن سے پیٹرول مہنگا ہوتا چلا جا رہا، روزانہ 15-20 دن سے ڈیزل مہنگا ہوتا جا رہا، گیس مہنگا ہو گیا اور کرنٹ پانی مہنگا ہو گیا، چیزیں مہنگی ہو گئی۔ ہر چیز جہاں بھی نظر ڈالیں گے آپ انسان کو بربادی کے دہانے پر لے جا رہے۔ زلزلے زمین کے اندر برپا ہوتے چلے جا رہے، سیلاب آتے چلے جا رہے ہیں، منٹوں میں انسان لاکھوں کی تعداد میں دنیا سے ختم ہوتے جا رہے۔ کتنی بڑی بیماری آئی، سب بچے کو معلوم ہے، اس کا خوف بیٹھا ہوا ہے دلوں میں۔ ایسی بیماری آئی جس کا کوئی اندازہ تک نہیں کر سکتے، پوری دنیا کو اس نے ہلا کر رکھ دیا، پوری دنیا کی طاقتیں پیچھے ہو گئی، ویکسین پیچھے، ان کی ٹیکنالوجی ختم، ان کے ہتھیار، ان کی فوج، ان کی دولت، ان کے تخت و تاج سب ختم۔ ایک بیماری نے سب کو نیست و نابود کر کے بتا دیا، سب کا سر جھکا کر بتا دیا کہ اللہ کی قدرت، خدا کی طاقت کے سامنے کسی کی کوئی مجال نہیں کہ وہ آگے بڑھ جائے۔ اللہ جسے بچانا چاہے وہ بچائے اور جسے ختم کرنا چاہے وہ ختم ہو سکے۔ پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ کیا حالات بدلے، کون سوچے تھے پچھلے 100 سال کے اندر وہ بربادی نہیں آئی جو اس وقت میں آئی۔ اور یہ 2020 کا سال لکھا جائے گا، تاریخ کے اندر لکھا گیا ہے کہ صدی کا سب سے بڑا غمگین سال، بربادی اور ہلاکت کا سال آیا ہے تو وہ 2020 کا سال آیا۔ اور لوگوں نے لکھا ہے کہ جب تک یہ سال مکمل ختم نہیں ہوتا اس وقت تک یہ بیماری بھی جانے کی نہیں۔ حالات اس قدر بے قابو ہیں، سب پریشان ہیں، بچے بھی، بوڑھے بھی، نوجوان بھی، مرد بھی، عورت بھی۔ لوگوں کا سمندر اٹھتا چلا جا رہا، روزانہ طوفان کی طرح اور ایک سمندر کی طرح لوگوں کی لاشیں نکل رہی، گھروں سے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ پہلے تو کسی گاؤں میں 15-20 دن میں، مہینے میں ایک مرتبہ کسی کا ایک جنازہ اٹھتا تھا، کبھی کبھی کسی کا انتقال ہوتا، لوگ پریشان ہوتے، مہینے میں ایک مرتبہ، 2 مہینے میں ایک مرتبہ، کبھی کبھی کہیں کہیں کوئی 1-2 آدمی دنیا سے جاتا تھا۔ لیکن آج کا دور ویسا نہیں ہے، آج منٹوں میں لوگ چلے جا رہے ہیں۔ آج گھروں سے نکل رہے جنازے، محلوں سے نکل رہے، گلی کوچوں سے نکل رہے، شہروں سے، دیہاتوں سے، گھریوں سے، بستیوں سے، اسٹیٹ سے، قبرستانوں میں جگہ نہیں ہے، لوگ اتنی تعداد میں دنیا سے ختم۔ سوچنے کی بات ہے، ہم لوگ اگر سوچنے پر بیٹھیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے، دل کانپ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آخر یا اللہ ایسا ماجرا کیا ہو گیا؟ ہم یہ کون سے دور سے گزر رہے ہیں؟ ہم کیا دن دیکھ رہے ہیں؟ یہ سورج بھی ہمیں سکون نہیں دے سکتا، یہ چاند بھی ہمیں سکون نہیں دے سکتا۔ آج کا ایسا تاریک دور آیا، پوری دنیا کے اندر سے لاکھوں لوگ چلے جا رہے ہیں۔ ابھی کوئی کسی کی زندگی کی گارنٹی نہیں ہے، کون کس وقت کب کہاں سے کیسے۔ پہلے تو عمر ہونے کے بعد 60-70 سال کے بعد لوگ بولتے کہ اب تو بوڑھے میاں جانے والے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے، جو بوڑھے آدمی ہیں وہ خوش نصیب ہیں۔ 60-70 سال کی زندگی اگر جی لیا ہے آدمی، سمجھو کہ اس نے زندگی کی 60-70 سال کی بہاریں اس نے دی، وہ خوش نصیب ہے۔ آج ہمارے ماں باپ کے سامنے ان کے بچوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ دوستو، ان کے بڑوں کے سامنے بچوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، کس کی زندگی کی کیا گارنٹی؟ ایسے ایسے سیلاب آ رہے ہیں، ایسے زلزلے آ رہے ہیں اور ایسے طوفان آ رہے ہیں، گھر کے گھر اجڑ جا رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں۔ جدھر دیکھو ادھر بیمار، جدھر دیکھو ادھر
لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں۔ آج کے اخبار میں آیا کہ بہار کے اندر اچانک بارش کے دوران بجلی گری اور وہاں 80 پر 2 آدمی دنیا سے چلے گئے۔ کہیں ایکسیڈنٹ ہوا، وہاں کئی لوگ چلے گئے۔ کہیں زلزلہ آیا، وہاں کئی لوگ چلے گئے۔ کہیں بارش کا طوفان آیا، وہاں کئی لوگ چلے گئے۔ لوگ ہزاروں کی تعداد میں جا رہے ہیں۔ اب زندگی کو بچانا مشکل ہے۔ وقت تقاضا کرتا ہے کہ ہم ہوش حواس کو سنبھال کر زندگی گزاریں۔ یہ اللہ کی طرف سے عذابات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ قیامت کی علامتیں ہمارے آنکھوں کے سامنے آ رہی۔ اب اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے جان و مال کی حفاظت کریں۔ یہ دنیا کے اندر تعلیم کا بحران، بڑے بڑے مدرسے، دنیا بھر کے مدارس، مساجد کو بند کیا گیا، مدرسوں کو بند کیا گیا، جماعتوں کو بند کیا گیا، خانقاہوں عبادت گاہوں کو بند کیا گیا۔ کتنا بڑا نقصان ہوا امت کا۔ پچھلے صدی میں اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا، اتنا بڑا نقصان ہوا۔ اللہ کا شکر تھا 100 سال کی محنت سے لوگوں کو مسجدوں کی طرف آنے کا ایک شوق پیدا کیا گیا۔ کتنے لوگ نکل نکل کر بیانات کرتے، لوگوں کو بلا بلا کر مسجدوں کا شوق پیدا کرتے۔ یہاں نمازیں ہوتی تھی، روزے ہوتے، اعتکاف ہوتا، قرآن کی تلاوت ہوتی، ذکر و اذکار، دین کی باتیں ہوتی، ہوتے ہوتے لوگوں میں دین کا شوق پڑ چکا تھا۔ اذان کا انتظار کرتے لوگ، نماز کی آواز کا انتظار کرتے لوگ، فوراً شوق سے مسجدوں میں آتے۔ لیکن یہ باطنی یہودیوں کی ایک سازش کے تحت میں ان مسجدوں کو روک دیا گیا، مدرسوں کو روک دیا گیا کہ اب مسلمان اذان نہیں دے سکتے، اب مسلمان نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جیسے ہمارے لوگوں کو نمازوں سے اور ان کے مسجدوں سے روکا گیا تو ان کے ایمان کے اندر کمزوری پیدا ہوتی چلی گئی۔ آج پھر دیکھو مسجدیں کھلنے کے باوجود مسجدیں خالی پڑی ہیں۔ یہ صرف اور صرف 1-2 مہینے کا یہ نقصان ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر 1 سال اگر مسجدیں اور مدرسے بند ہوں، ہمارے گھروں سے مسلمانوں کے جنازے یہودیوں کی شکل میں نکلیں گے اور کافروں، مشرکوں، ہندوؤں، پجاریوں کی شکل میں نکلیں گے۔ میرے دوستو، ایمان کے جنازے نکلیں گے، ایمان ختم ہوگا۔ ایمان مضبوط ہوتا ہے مدرسوں سے، مسجدوں سے، علماء سے، قرآن کی باتوں کو سننے سے۔ باہر دنیا کے اندر میں ایمان کے اندر کمی پیشی پیدا کرنے والے لوگ ہیں، لیکن دین کے اندر قوت، ایمان کے اندر روحانیت پیدا کرنے والے لوگ مسجدوں میں، مدرسوں میں آپ کو ملیں گے۔ آج وہ مسجدوں کے اوپر نگاہ، آج وہ مدرسوں پر نگاہ، آج مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے کی سازشیں۔ آج نماز پڑھنے کے لیے آدمی گھبراتا ہے، روزہ رکھنے کے لیے آدمی گھبراتا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے آدمی گھبراتا ہے، مسجد کو جانے کے لیے آدمی گھبراتا ہے، اسلامی لباس پہننے سے آدمی ڈرتا ہے۔ کب تک یہ سڑک کی زندگی گزاریں گے؟ جانا تو طے ہے، کسی کو آگے تو کسی کو پیچھے۔ وقت بالکل نازک ہے، اب کچھ تیاری ایسی کرو کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ ہم نے دنیا بہت دیکھ لی ہے، کھانا پینا سونا اٹھنا زندگی تو ہر ایک گزرتا ہے۔ ہمیں ایک شان کی زندگی گزارنا، ہمیں ایک انقلابی زندگی گزارنا۔ ایک آدمی کے فالوور ہزاروں کی تعداد میں، ایک آدمی کو دیکھ کر اس کے نقش قدم پر ہزاروں لوگ فریفتہ ہو، اس کے ماتحت میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ مثالی زندگی، نمونے کی زندگی گزاریں۔ آج کتنے بزرگان دین، کتنے مدرسے بند ہوئے، کتنے خانقاہیں بند ہوئے، مساجد بند ہوئے، اور اس سے بڑھ کر اسکول بند ہوئے، کالج بند ہوئے، یونیورسٹیاں بند ہوئی، کہاں کہاں تعلیم گاہیں بند ہوئی۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بچے علم سے محروم ہو گئے۔ ان کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ ابھی یہ کون سی کمپنی میں جاب کریں گے، کہاں جا کر نوکری کریں گے، کہاں سے یہ سرٹیفکیٹ حاصل کریں گے، کون سی زندگی گزاریں؟ ماں باپ پریشان ہیں، گھروں کے اندر لاکھوں کی تعداد میں بچے بیٹھے پڑھنا چاہ رہے ہیں، لیکن روک دیا گیا، امتحانات منسوخ کر دیے گئے۔ کتنے بچے تعلیم سے محروم، لوگ کمپنیوں سے نکال دیے جا رہے ہیں، نوکریوں سے، ملازمتوں سے نکال دیے جا رہے ہیں۔ ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں، ان کا ذریعہ معاش خطرے میں ہے۔ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے باوجود آج ان کے پاس 15-20 ہزار کی نوکری بھی نہیں، اور اس سے بڑھ کر دکانداروں کو دکان کا کرایہ بننے کے لیے پیسے نہیں، کرایہ داروں کو دکان کا، بلڈنگ کا، کمپنی کا کرایہ بننے کے لیے پیسے نہیں، چیزیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں۔ حالات اس قدر خراب ہوتے چلے گئے، کدھر سے دیکھیں تو پوری زندگی پریشانی کی ہے۔ میرے دوستو، ایسے نازک دور میں ہمیں جینا، صحیح سالم ہو کر جینا،
بیماریوں کا ہم مقابلہ کریں، برائیوں کا ہم مقابلہ کریں. اب سے اس کے بعد کی زندگی ہماری مثالی زندگی گزرے. اب تک کی نافرمانی کی زندگی چھوڑیں، غفلت کی زندگی چھوڑیں، ابھی چوکنے ہو جاؤ. اب دین کی سمجھ حاصل کر لیں. اب ہمارے بچوں کو ہم دیندار بنا لیں گے، ہمارے بچوں کو گھر کے اندر نمازی بنا لیں گے. ایک وقت آیا مساجد کے اندر جب نمازیں بند ہوئی تو کتنے لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کے لیے پریشان تھے. امام نہیں ملتے، مؤذن نہیں ملتے، نماز پڑھانے والے نہیں ملتے، اور پھر اس کے بعد نکاح پڑھانے والے نہیں ملتے. حالات اس قدر خراب ہوتے چلے گئے. مسلمان اب دوبارہ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہے ہیں. دوستو اس لیے بالکل ثابت قدم رہیں، اب پورے طریقے سے ایمان پر قائم ہو جائیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. ایمان میں کامل طریقے سے داخل ہو جاؤ. اب دنیا کے اندر کوئی مزہ نہیں ہے، اب دنیا کا کوئی عشق و محبت کا سلسلہ ہمارا باقی نہ رہے. اب ہم لوگ گناہوں سے توبہ کر لیں گے. اب اس کے بعد نافرمانی سے توبہ کر کے اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے. اللہ کے فرما بردار بندوں کے اندر ہمارا بھی نام شامل ہو جائے. کس کی موت کب ہے، کس حال میں ہے، کہاں ہے، پتہ نہیں میرے دوستو. اس لیے ایک مثالی زندگی گزارنا، توبہ کے ساتھ زندگی گزارنا، تقوی کے ساتھ میں مضبوط اعمال کا توشہ لے کر ہم دنیا سے جائیں. نکاحوں کے اندر پہلے تو ہزاروں لوگ رہتے تھے، آج 20-25 آدمی نکاح کے اندر شریک، جنازے میں 20-25 آدمی شریک. ایک وہ دور تھا لاکھوں کروڑوں روپے لوگ لٹاتے تھے ایک شادی محل کے اندر. ایک بچی کی شادی ہے تو اس کے لیے کتنے پیسے لوگ جمع کرتے تھے. ایک سال پہلے سے باپ تیاری کر کے رکھتا تھا اور ہزاروں لوگ دعوت میں شریک ہوتے تھے. لاکھوں کروڑوں روپے لوگ خرچ کرتے تھے. لیکن آج کا دور ایسا نازک دور ہے کہ 15-20 آدمیوں کے اندر یہ معاملہ ختم ہو رہا. لاکھوں کروڑوں کی ضرورت نہیں، بس 10-15 ہزار 5-10 ہزار کے اندر یہ مسئلہ حل ہو رہا. بس ایک ایک گھر کے اندر بھی یہ مسئلہ، یہ سنت کا مسئلہ حل ہوتا چلا جا رہا ہے الحمدللہ. دوستو ایک کام آسان ہو گیا. شروع سے یہ کام آسان تھا، لوگوں نے اسے مشکل بنایا تھا. اب ہر غریب کے گھر میں شادی ہو سکتی ہے، ہر مالدار کے گھر میں شادی ہو سکتی ہے. ہر غریب کا جنازہ بھی صحیح سالم جا سکتا ہے، مالدار کا جنازہ بھی صحیح سالم جا سکتا ہے. لوگ جو اپنی دولتوں پر اکڑتے تھے اور اپنی عمارتوں پر فخر کرتے تھے، آج ان کی پوری عمارتیں خالی پڑی ہیں. کوئی کرایہ لینے کے لیے تیار نہیں، کوئی کرایہ دینے کے لیے تیار نہیں، عمارتیں خالی پڑی. یہ زکاتیں نہ ادا کرنا، صدقے خیرات کا مزاج ختم کرنا، اللہ کے راہ میں مسجدوں، مدرسوں، غریبوں، یتیموں، بے کسوں، بیواؤں، مجبوروں، لاچاروں، نہتوں کو نہ دینا. ان کا مال چوس چوس کر خرچ کرنے کے بجائے جمع کر کر کے آدمی جب اپنی عیاشی پر اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سبق سکھانے کا ایک آسان طریقہ بھی مرحمت فرما دیتے ہیں. تو میرے دوستو ابھی یہ سب نہیں، رحم کا معاملہ شروع کرو، کرم کا معاملہ شروع کرو. 2 روٹی ہے ہم ایک کھائیں گے، ہمارے پڑوسی کو ایک کھلائیں گے. پیار کا، امن کا، عاشقی کا، محبت کا ایک مزاج، سخاوت کا مزاج پیدا کرو. ابھی وہ عیش آرام کی زندگی اب تو نہیں گزارنا ہے، اب قید خانے کی زندگی ہمیں گزارنا ہے. اب ایک مسلمان گرتے ہوئے کو اسے تھامنا ہے. اگر کسی بھی جگہ ظلم ہو رہا مسلمان پر تو فوراً ہم اس کی دیکھ ریکھ کریں گے. آج ظالم ایسے مسلط ہو چکے ہیں، خاص کر مسلمانوں کے محلے میں جا کر کسی نہ کسی گھر سے کسی آدمی کو کورونا بیمار ہے بول کر کھینچ کر لے جا رہے ہیں، اور لے جا کر اس کے بعد میں اس کو واپس نہیں لایا جا رہا. اندرونی سازش جس کے بارے میں ہمیں بھی علم ہوا، کئی لوگوں سے ہم نے سنا ہے کہ اندرونی سازش ہے، مسلمانوں کو، دلتوں کو اس صفحے ہستی سے مٹانے کے لیے تیاری ہو رہی ہے اور پوری دنیا کا نظام تبدیل ہو رہا ہے. ہاں مسا اس طریقے سے بیماری کا بہانہ دے کر ان کے لاک ڈاؤن کے ساتھ میں ان کی ساری تجارتوں پر حملے ہو رہے ہیں. ابھی لاک ڈاؤن کی باتیں ہو رہی، مشورے ہو رہے پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں، کل بھی ہوا تھا، آج بھی ہونے والا ہے. پتا نہیں آج کھانا مل گیا تو کل ملے گا کہ نہیں، آج ہماری دکان چلی کل چلے گی کہ نہیں. حالات کس قدر خراب ہوں گے پتا نہیں. بالکل ہوش حواس کے ساتھ میں سوچ سمجھ کر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. ایک ایک گھر میں گھستے ہیں اور پھر پورے محلے کو لاک ڈاؤن، سیل ڈاؤن کر کے پورے لوگوں کی زندگی کو اجاڑ دیتے ہیں. لے جا کر اس کے بعد میں پتا نہیں اسے کون سی چیزیں کھلا رہے، کون سی دوائیاں دے رہے. سننے میں آیا کہ کسی نے کوئی انجیکشن کا ایک فارمولا رکھا ہے، جیسے ہی کوئی پیشنٹ جاتا ہے تو ساتھ میں کسی کو نہیں لے جایا جاتا، بالکل اندر آپریشن تھیٹر میں اور بالکل آئی سی یو میں لے جایا جاتا ہے، اور وہاں تنہا اس کے ساتھ میں ظلم زیادتی ہوتی ہے، زندے آدمی کو مار دیا جاتا ہے.
ویکسین کا بہانہ بنا کر یا کسی انجیکشن کے ذریعے سے 15-20 گھنٹے کے اندر وہ آدمی دنیا سے ختم ہو جاتا ہے۔ 90% سے زیادہ مسلمان اس طریقے سے لوگوں کے نشانے پر ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ چوکنے نہیں ہیں، ہوشیار نہیں ہیں، چالاک نہیں ہیں۔ سامنے آنے والا کس طریقے سے آ رہا، کیا نیت سے آ رہا، دیکھ کر ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ خود اپنی صحت کی سلامتی کی فکر کریں۔ ہم لوگوں کو چاہیے جہاں تک ہو سکے ہم لوگ ایسی چیزوں کو، ٹھنڈی چیزوں کو نہ کھائیں، اور جہاں تک ہو سکے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال کریں، گیدرنگ سے بچیں، ماسک لگائیں۔ حکومت نے جو قوانین بنائے وہ سب کے سب ہم ان کو فالو کرنا ہے۔ ہمیں کسی کو ہمارے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں دینا۔ لوگ کہیں گے کہ بھائی ان کو زندگی گزارنا ہی نہیں آتا، کہاں ملے وہاں کچرا پھینکتے ہیں، کہاں ملے وہاں تھوک دیتے ہیں، کہاں ملے وہاں بیڑی سگریٹ، اور سب کے سب مل کر رہتے ہیں، نہاتے نہیں، پاک صاف نہیں ہوتے، گھر کا کچرا صفائی نہیں کرتے، زندہ خانے صاف نہیں کرتے، برتن صاف نہیں کرتے، باہر سے آتے سینیٹائز نہیں کرتے۔ یہ سب چیزیں ہمارے اندر ہیں۔ لوگ بول رہے ہیں کہ باقاعدہ یہی لوگوں سے یہ بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ ہمیں کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کا بھی موقع نہیں دینا چاہیے۔ ہمیں ایسی حشاش بنشاش زندگی گزاریں گے۔ سامنے والے کو سکھاؤ، جب تک ہم نہیں بولیں گے اسے سمجھ میں نہیں آئے گا بھائی یہ ایسا نہیں کرنا، ایسے کرنا ہے۔ اگلا گرا تو پچھلا ہوشار۔ ہماری بہت بڑی قوم چلی گئی ہے، ان کے پھندے میں پھنس چکی ہے، اور ان باطل طاقتوں نے اپنے شکنجے میں پھانس لیا۔ اب جتنی قوم مسلمانوں کی بچی ہے، بچانا ایک دوسرے کا فریضہ، چاہے وہ بچے ہو کہ بوڑھے ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، نوجوان ہو، ہمارا دوست ہے کہ دشمن ہے، پڑوسی ہے یا دوسرے محلے والا، جانا یا انجانا، سب کو سمجھاؤ بھائی باہر وہاں پولیس کھڑی ہے، تم کو ماسک لگا کر جانا چاہیے۔ جگہ جگہ پولیس بی پی ایم پی والے کھڑے ہوئے ہیں، ویکسین کے نام سے گھروں میں گھس رہے ہیں، ٹیسٹنگیں زیادہ ہو رہی، ہزاروں لاکھوں مریض، یہ نام دیا جا رہا کہ ہزاروں لاکھوں مریض بڑھتے چلے جا رہے، اس لیے دوبارہ لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ ایک اندرونی خفیہ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ وہ ویکسین کے استعمال کے لیے، کورونا ٹیسٹنگ کے لیے ایک پائپ لگایا جاتا ہے، وہ اندر تک جاتا ہے۔ باہر کے ملکوں کی یہ بات ہے کہ دجال کے آنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ پوری دنیا کے اندر 5G کے ٹاور لگائے جا رہے ہیں، 5G کے ٹاور لگائے جا رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے پورے کیمرے گلیوں میں، پورے محلے میں، سب جگہ لگائے جا رہے ہیں۔ ہر آدمی کی حرکت پر، نقل پر، اس کے چہرے پر، اس کے تمام چیزوں پر ان کی نظر ہوتی ہے، اور اس کے بعد میں یہ جب جس طریقے سے ٹیسٹنگ کیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے کوئی چپ وغیرہ بھی اندر ڈالی جاتی ہے، اور اس کے ذریعے سے اس کے خون کے اندر، رگوں کے اندر وہ چیز گھومتی رہتی ہے۔ آدمی جہاں بھی جائے گا، کھڑے گا، پیے گا، بیٹھے گا، باتیں کرے گا، اس کی تمام چیزیں ریکارڈ ہوتی رہیں گی، اور وہ حکومت کے پاس اس کا پورا ڈیٹا جمع ہوتا رہے گا۔ اس کے ذریعے سے 1 منٹ میں کسی بھی آدمی کو آپ پہچان سکتے ہیں، اپنے قبضے میں کر سکتے ہیں۔ یہ سب کسی آدمی کو یہ جب ہلاکت کرنا چاہیں، کسی کو مارنا چاہیں، یا کسی کی جان و مال پر حملہ کرنا چاہیں، یا کسی کی زندگی کو کھنگالنا اور ٹٹولنا چاہیں، یہ سب ان کی چال ہے۔ ڈیجیٹل انڈیا کے نام سے لوگوں کے اکنامک کو ختم کیا گیا۔ ابھی زیادہ تر جو بھی آدمی پے کرتا ہے پیسے، وہ پیمنٹ جو بھی ہوتا ہے اس کا گوگل پے یا دوسرے طریقے سے، فون پے ہے، گوگل پے، اس طریقے سے آدمی کو پیسے بھی دینا لینا ہے۔ آدمی بالکل مختصر پیسے اپنے پاس رکھ سکتا، زیادہ پیسے بھی نہیں رکھ سکتا۔ پورا ہمارا پیسہ جو ہے وہ پورا بینکوں کے حوالے ہوا ہے۔ کبھی بھی اگر چاہیں یہ بھوکے ہو جائیں، 1 منٹ میں ہمارا پورا بیلنس جو ہے 0 بیلنس بتا دیں گے، صبح میں ہم روتے بیٹھ جائیں گے۔ حالات اس قدر خراب ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے سوچ سمجھ کر۔ ابھی وہ چائے پینے کے عادی لوگ جو دن میں 100-200 چائے پیتے، جو 100-200 سگریٹ پیتے، بیڑی پیتے، 100-200 پان کھاتے، جن لوگوں کا ایک مزاج فطرت ہے، صبح اٹھنے کے بعد شام تک کا جو مزاج ہے، یہ چیزوں کو ختم کرتے چلے جائیں، کم کرتے چلے جائیں، اور جہاں تک ہو سکے نیک کام میں خرچ کریں پیسے۔ جتنی نمازیں ہماری زندگی کی چھوٹی ہیں اسے ادا کرنے کی، قضا کرنے کی کوشش کریں۔ ہر آدمی اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ تیاری کر کے رکھتا ہے۔ شادی ہے تو 1 سال پہلے سے تیاری کرتا ہے۔ ہر آدمی سے پوچھو بھائی کچھ تیاری کر رہا ہوں، جتنی سیلری آ رہی اس میں ایک حصہ نکال کر بیوی بچوں کو اپنے گھر جاؤں گا تو پھر کپڑے لے کر جاؤں گا، یہ لے جاؤں گا، وہ لے جاؤں۔ جسے پوچھو ابھی میں ایک نیا گھر لینے کی تیاری میں ہوں، ایک اچھی جگہ رہیں گے، چونکہ رشتے آئیں گے۔ اگر کسی سے پوچھو وہ کہے گا کہ بھائی دکان اچھا کرنا چاہ رہا ہوں، کسی سے پوچھو وہ کہے گا کہ میں اچھی گاڑی لینا چاہ رہا ہوں۔ فیسلٹیز ہو، کچھ نہ کچھ ہر آدمی تیاری کرتا ہے، کوئی بھی بغیر تیاری کے نہیں۔ دنیا کا تو یہ مزاج ہے، بغیر سمجھائے بھی لوگ تیاری کر رہے ہیں۔ دین کے لیے کچھ تیاری کر کے رکھو۔ آپ ابھی دیکھ لیں ہماری زندگی میں کوئی نمازیں چھوٹی ہیں تو اس کی قضا کر لیں، توبہ کر لیں گناہوں سے، دعاؤں کے ساتھ میں ہماری زندگی شروع ہو۔ صبح میں اٹھے تو بھی دعا، رات میں سوئے تو بھی دعا، جتنا ہو سکے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر حقوق ادا کر کے
تاکہ ہماری زندگی ایسی نہ ہو کہ کل کے دن جانے کے بعد بھی لوگ کہیں مایوسی کی زندگی گزری، دنیا میں بھی وہ بیکار پریشان تھا اور آخرت میں بھی وہی حال، دنیا میں ظلم تھا، اس کا گناہ تھا، یہ تھا، نافرمان تھا، یہ نہ ہر آدمی بولے کہ ایک نیک آدمی تھا، بہت ساتھ دیا ہمارے برے وقت میں، بیمار تھا جب بھی ساتھ دیا، پولیس اسٹیشن میں تھا جب بھی ساتھ دیا، کسی نے ظلم کر دیا جب بھی ساتھ دیا، قرض میں ڈوبا تھا جب بھی ساتھ دیا۔ یہ چیزیں ہیں میرے دوستو، برے وقت میں بھی ساتھ آنا ہے، اچھے وقت میں بھی ساتھ آنا ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے محلے میں کوئی بھی بیمار ہے اور ان کو سمجھائیں کہ بھائی چھوٹی موٹی دوائیں جو بھی خریدنا ہے خرید لیں۔ ہسپتالوں میں آرڈر ہے اور یہ میڈیکل شاپوں میں، فارمیسی میں آرڈر ہے گورنمنٹ کا کہ کھانسی کی دوائی نہیں دینا، اور کوئی آدمی سردی کی دوائی پوچھے تو اسے نہ دینا، انجیکشن نہیں دینا، ڈائریکٹ گورنمنٹ ہسپتال کو ریفر کرنا، یہ آرڈر بھی چل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھوٹے چھوٹے دکان میں بھی ہمیں چھوٹے چھوٹی بیماری کا علاج بھی نہیں مل رہا۔ وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ پورا ہمارے قبضے میں آئے، انسان کو جس طریقے سے ہم چاہیں اس طریقے سے استعمال کرے۔ بہرحال اللہ ہماری سب کی حفاظت کرے۔ آپ سب سے پھر میں دوبارہ مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ماسک کا استعمال کریں، گیدرنگ سے بچیں، اور جتنا جلد ہو سکے ایک جگہ میں زیادہ وقت بھی بیٹھنا، زیادہ وقت کھڑے ہونا اچھا نہیں ہے۔ جتنا جلد ہو سکے آپ لوگ پھر اپنے اپنے مقام پر پہنچ جائیں۔ ہر آدمی سوشل ڈسٹینسنگ کا خاص خیال رکھے، روزانہ نہاؤ، کپڑے بدلو، پاک صاف رہو، اور گرم پانی پینے کا خیال کرو جہاں تک ہو سکے۔ دودھ میں ہلدی ملا کر پینے کے بعد میں یہ سارے گلے کے اندر جو بھی انفیکشن ہوتا ہے وہ روزانہ ختم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ ایسی گرم چیزوں کا استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، سلامتی، عافیت، ہمت، بلندی کے ساتھ دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔